السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہ تین چیزیں، وہ تین کام، وہ تین عمل جن کے کرنے سے انسان کے مال میں، عزت میں، رفعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی بدولت بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کی خاطر نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالی اسے بلند کر دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اہل علم نے صدقے کے ساتھ مال کم نہ ہونے کی 3 مفہوم لکھے ہیں، وہ ان کے 3 معنی لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والے شخص کے مال میں برکت کر دیتا ہے، اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا تھوڑا مال اسے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے کہ اگر وہ صدقہ نہ کرتا تو مال زیادہ ہونے کے باوجود نہ اس کے کام آ سکتا، نہ اتنی ضروریات پوری کر سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں ضائع ہی ہو جاتا یا اس کے لیے کسی مزید مصیبت کا باعث بن جاتا۔ دوسرا یہ کہ صدقے سے اسے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ جو اس کے مال کی کمی پوری کر دے، گویا جس مال کے عوض اسے 10 گنا 70 گنا بلکہ اس سے بڑھ کر بعض اوقات بے حساب ثواب ملا، وہ مال کم نہیں ہوا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کی جگہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اسے اور مال دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اسے بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے اور آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ السبا کی آیت نمبر 39۔ نمبر 2، معاف کر دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص پر زیادتی کی گئی ہو اسے حق ہے کہ زیادتی کا بدلہ لے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 41۔ جو شخص مظلوم ہونے پر بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 ہے۔ برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے تو یہ اونچے درجے کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو شخص معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ۔ اور اسی طرح وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ معاف کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بدلہ لینے کی صورت میں دل ٹھنڈا ہوگا، آئندہ میرا روب ہوگا، کوئی مجھ پر زیادتی نہیں کرے گا، جبکہ معاف کرنے میں میری ذلت، لوگ کیا کہیں گے، بدلہ نہ لے سکا، آئندہ بھی اسی طرح مجھ پر زیادتی ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ معاف کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اس کی تذلیل ہرگز نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے ہاں بھی کہ لوگ معاف کر دینے والے کو جس اکرام و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، بدلہ لینے والے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور اس کے علاوہ معاف کر دینے میں وہ لذت ہے
وہ مٹھاس ہے جو انتقام لینے میں ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر عاجزی اختیار کر۔ عاجزی اختیار کرنے سے بلندی ملتی ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نیچا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھتا ہے، شہرت، ناموری اور سر بلندی کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گمنامی اور خاکساری کو اپنا شعار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی نظر میں چھوٹا، لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، جبکہ تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ اس حدیث میں صدقہ کرنا، عفو و درگزر یعنی معاف کرنا اور عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اخلاق حسنہ میں یہ تینوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حلال مال میں سے، اپنی محنت کی کمائی میں سے صدقہ کرنے کی اور حق پر ہونے کے باوجود بھی ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انہی اعمال کو ہمارے لیے باعث جنت بنائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔